ایک مرتبہ آپ نے طلباء کی دعوت کی، کھانا کھلایا، اور کھانے میں بھی آپ بڑے محتاط تھے۔ مثلا ایک مرتبہ سفر میں جانے لگے تو کہنے لگے ہمارا کھانا تو تیار نہیں ہوا، تو آپ کھا لیں، طالب علم جس کے ساتھ جانا تھا آپ مدرسے سے کھا لیں، ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب وہ مدرسے میں کھانا تیار ہے وہی لے آتا ہوں۔ فرمایا بندے خدا میں طالب علموں کا حق نہیں کھاتا، یہ ان کا کھانا ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ تو ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں طالب علموں کو کھلاتا ہوں، ان کا کھانا میں نہیں کھاتا۔ تو طالب علموں کی دعوت تھی تو ان سے فرمانے لگے اور کھاؤ، انہوں نے کھایا، پھر فرمایا اور کھاؤ، انہوں نے پھر کھایا، پھر کہنے لگے جی اب ہم ہمارے اندر سکت نہیں کھانے کی۔ فرمایا آج میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ادا کی ہے حضرت ابو ہریرہ والی، کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے دودھ کا جب وہ پیالہ سب سے آخر میں پہنچا آپ نے ابو ہریرہ اور پیو، پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، انہوں نے پھر سیر ہو گئے تو واپس کیے نا، سرکار میں ابو ہریرہ اور پیو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب پیوں گا تو باہر آ جائے گا، تو فرمایا اس سنت کو آج میں نے ادا کیا۔ اب کسی کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ یہ سنت بھی ادا کرنے والی، لیکن وہ ایسے سنت کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے اس معجزے کا ذکر کیا ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ دودھ سے منہ پھر گیا کا مطلب ہے کہ دوبارہ اور دودھ پینے کی سکت اور طاقت نہ رہی۔ اسی طرح ایک دفعہ مسواک کا ذکر فرما رہے تھے کہ مسواک کرنا وضو میں سنت ہے، تو آپ نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ مولانا آپ مسواک کرتے ہیں؟ آپ مسواک کرتے ہیں؟ ایک سے پوچھا، کیونکہ مسواک کر کے ایک نماز پڑھے تو 70 نمازوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے جی۔ تو مسواک بڑی پیاری سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک سنت پہ بڑی کوشش سے عمل فرماتے تھے، اس لیے کہنے والے نے کہا نبی پاک کی ہر ایک سنت جن کی عادت تھی وہ میر قافلہ عاشقاں سردار احمد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ عنایت فرماتے تو دائیں ہاتھ سے، اور کچھ لیتے تو دائیں ہاتھ سے، اس کا آپ بہت حکم فرماتے تھے کہ یہ عادت اتنی پختہ ہو جائے کہ جب قیامت والے دن نامہ اعمال ملنے لگے تو دائیں ہاتھ آگے بڑھ جائے، اور جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جنتی ہوں گے، ان کو اصحاب الیمین کہا گیا۔ سورۃ الواقعہ میں بھی فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے جو ہیں۔ فرمایا کہ اس سنت کی برکت سے امید ہے بیڑا پار ہو جائے، اس لیے دائیں ہاتھ سے ہی دینا چاہیے، دائیں ہاتھ سے ہی دینا چاہیے، کھانا پینا بھی دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو مصافحہ کر رہے تھے تو کسی نے نذرانہ دینا چاہا تو آپ کے بائیں ہاتھ میں دینے کی کوشش کی، کہ دائیں ہاتھ سے تو لوگ مصافحہ کر رہے تھے تو بائیں ہاتھ میں پکڑا، تو جیسے اس نے ہاتھ میں پکڑانا چاہا تو آپ نے وہ سکہ چھوڑ دیا تو وہ نیچے گر گیا۔ فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے لینا دینا نہیں چاہیے، دینا اور لینا دائیں ہاتھ سے ہی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کھانا پینا بھی دائیں ہاتھ سے سنت ہے۔ تو اس حد تک آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پہ عمل تھا، اور حدیث شریف سے اس قدر ربط تھا۔ فرماتے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ دوائی لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں میں حدیث پاک پڑھاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ بیمار تھے تو قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا تھا، تو بستر پر آپ لیٹے ہوئے تھے، طلباء قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا طبیب کے علاج سے اتنا فائدہ معلوم نہیں ہوتا جتنا ذکر حبیب سے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائی بن چکا تھا۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہوئے، ان کو دینی مدارس میں بڑے استاد کہا جاتا ہے، مولانا عطا محمد بندیالی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے مولانا سردار احمد کے اجزائے بدنی کی ترکیب ہی عشق رسول سے کی گئی ہے، یعنی ان کا خمیر ہی عشق رسول سے گوندھا گیا ہے۔ سرکار کا ذکر ان کے لیے روحانی غذا کا درجہ رکھتا تھا، کہ وہاں مدرسے میں ہیں تو حدیث پڑھا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ نعت خوانی جاری ہے، دروشی پڑھا جا رہا ہے، اسٹیشن پہ ٹرین کا انتظار ہو رہا ہے تب بھی فرماتے چلو بھئی نعت خوانی کرو، تو نعت خوانی شروع ہو جاتی، جہاں بیٹھتے ذکر مصطفیٰ۔ اور ایک اور آپ کی کرامت بڑی مشہور ہے کہ جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں اکثر ان مقامات پہ مسجدیں بن گئی۔ مثلا ملتان ریلوے اسٹیشن پہ
ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہوئے، ٹرین کا انتظار فرمائے، تو جہاں آپ تشریف فرما تھے، جہاں آپ تشریف فرما ہوئے، آج وہاں اس پلیٹ فارم کی جگہ پر مسجد موجود ہے۔ میلسی میں ایک جگہ آپ نے چوک میں بیان فرمایا، اور چوک کے جس کونے پر سٹیج تھا آج وہاں پر مسجد بن چکی ہے۔ قدرتی طور پر ایسا اللہ کا فضل، جہاں تشریف فرما ہوئے وہاں مسجد تیار ہو۔